سامسن ایک اسرائیلی جسے خدا نے ایک بڑے مقصد کے لیے چنا تھا، ایک ایسا انسان جو تنہا ہزاروں انسانوں کو قتل کرنے کی صلاحیت کا مالک تھا۔ اس کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ اس کی طاقت کا راز کیا تھا؟ لیکن ایک عورت کی محبت نے اسے کیسے تباہ کر دیا؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے بنی اسرائیل کے سب سے طاقتور ترین شخص سامسن کے متعلق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قوم بنی اسرائیل میں رفتہ رفتہ سرکشی، بدفعلی اور بت پرستی پھر سے عام ہو گئی۔ لہٰذا بطور سزا اللہ نے قوم عمالقہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ اس قوم نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کے شہر اور علاقے چھین لیے، ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگے۔ ایسی حالت میں بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سامسن رکھا گیا۔ سامسن قبیلہ دانیال کی نسل میں سے تھا، جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا۔ روایتوں کے مطابق سامسن کی پیدائش سے قبل اس کی ماں نے خدا سے یہ دعا مانگی تھی کہ اگر اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہو تو وہ اسے شراب اور دیگر برائیوں سے دور رکھے گی، اس کے علاوہ زندگی میں کبھی اس کے بال نہ مڈوائے گی۔ لہٰذا سامسن کی پیدائش کے بعد کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گے۔ سامسن آہستہ آہستہ جب بڑا ہوا تو دوسرے لڑکوں کی نسبت جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور تھا، اتنا طاقتور کہ ایک مرتبہ جنگل سے گزرتے ہوئے سامسن کا مقابلہ ایک شیر سے ہو گیا۔ سامسن نے اس شیر کو بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا۔ اس واقعے سے اللہ سامسن کو یقین دلوانا چاہتا تھا کہ وہ کسی بڑے مقصد کے لیے چنا گیا ہے۔ سامسن جاگ گیا تھا کہ اس کی غیر معمولی طاقت خدا کی طرف سے ہے۔ جب سامسن جوان ہوا تو اسے خواہش ہوئی کہ وہ اپنی قوم عمالقہ کے اس شہر کو دیکھے، لہٰذا اس نے اپنی بستی کو چھوڑ کر قوم عمالقہ کے شہر کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں سامسن کی ملاقات تمینہ نامی ایک لڑکی سے ہوئی۔ یہ دونوں آپس میں محبت کرنے لگے۔ اپنے خاندانی جھگڑوں کے باوجود ان دونوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن اس شادی کے دوران سامسن اپنی شادی میں نہ آیا۔ مہمانوں یعنی قوم عمالقہ کے چند لوگوں سے ایک شرط ہار بیٹھا۔ اب یہ طے ہوا کہ جب تک سامسن شرط میں ہاری گئی رقم یعنی 30 کپڑے کے تھان نہ لوٹا دے گا، اس کی بیوی تمینہ قوم عمالقہ کے پاس ہی رہے گی۔ لہٰذا سامسن مایوس ہو کر اس شہر سے نکل گیا۔ جب وہ کچھ دور گیا تو اسے ایک اسرائیلی قافلہ نظر آیا۔ اس نے اس قافلے میں موجود 30 آدمیوں کے مال و اسباب کو لوٹ لیا۔ شرط میں ہاری گئی رقم چکانے واپس گیا، لیکن اس وقت تک تمینہ کا باپ اس کی شادی کسی دوسرے مرد سے کرا چکا تھا۔ غصے میں آ کر سامسن نے قوم عمالقہ کے تمام کھیت جلا ڈالے، جبکہ بدلے میں عمالقہ کے لوگوں نے اس کی سبکہ بیوی اور سسر کو مار ڈالا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بنی اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ سامسن کو ان کے حوالے کر دیں۔ بنی اسرائیل نے اپنی جان بچانے کی خاطر سامسن کو قوم عمالقہ کے حوالے کر دیا، لیکن جب قوم عمالقہ نے سامسن کو پکڑا تو سامسن نے قوم عمالقہ کے قابو میں آنے کے بجائے محض ایک گدھے کی ہڈی کی مدد سے ان کے ہزاروں سپاہی مار ڈالے۔ سامسن کے اس کارنامے نے بنی اسرائیل میں اسے خوب مقبول بنا دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اسے اپنا سردار چن لیا۔ دوسری طرف قوم عمالقہ میں سامسن کا خوف اس طرح بڑھ گیا کہ وہ سامسن کے مقابلے میں آنے سے کتراتے تھے۔ ان کے غلامی میں رہنے والی قوم یعنی بنی اسرائیل اب سامسن کے بلبوتے پر عمالقہ سے جنگ کے خواب دیکھنے لگے۔ لہٰذا قوم عمالقہ کی نیند اڑ چکی تھی اور وہ دن رات سامسن کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ جب کوئی بھی چال کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم سے دلیلہ نامی ایک عورت کو چنا جو نہایت حسین اور خوبصورت عورت تھی۔ اسے سامسن کی طاقت کا راز جاننے کے لیے بھیجا۔ بدلے میں قوم عمالقہ کے تمام سرداروں نے اسے 1100 چاندی کے سکے دینے کا وعدہ کیا۔ وہ عورت سامسن سے ملنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب سامسن نے اسے دیکھا تو وہ اس کے ناز و انداز سے متاثر ہو کر اس کا دیوانہ بن بیٹھا۔ اس طرح سامسن اور دلیلہ ایک ساتھ وقت گزارنے لگے اور دونوں مزید قریب ہو گئے۔ ایک دن موقع دیکھ کر دلیلہ نے سامسن سے اس کی طاقت کا راز دریافت کیا، جسے سامسن نے ٹال دیا۔ رفتہ رفتہ دلیلہ
اس سے اس کا اصرار کرنے لگی، یہاں تک کہ اس نے سامسن کو دھمکی دی کہ اگر وہ اپنا راز نہ بتائے گا تو وہ اس سے علیحدہ ہو جائے گی۔ عشق کے ہاتھوں مجبور سامسن نے دلیلہ کو بتایا کہ وہ جب سے پیدا ہوا ہے تب سے اس کے بالوں کو نہیں کاٹا گیا اور اس کی اس شاندار طاقت کا راز بھی انہی بالوں میں ہے۔ لہٰذا ایک دن جب سامسن دلیلہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا تو موقع دیکھ کر دلیلہ نے اس کے بالوں کو کاٹ دیا۔ اس رات امالیکا کے سپاہیوں نے سامسن پر حملہ کر دیا، لیکن اس مرتبہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکا۔ قوم امالیکا نے سامسن کو گرفتار کر لیا، اس کے ساتھ انتہائی ذلت امیز سلوک کیا، زنجیروں میں جکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دیں اور اسے ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ اس کام کے بدلے میں دلیلہ کو خوب مال و دولت سے نوازا گیا۔ سامسن پر فتح پانے کی خوشی میں قوم امالیکا نے ایک تقریب کا اعلان کیا۔ قوم امالیکا کا عقیدہ تھا ان کے دیوتا یعنی دیوجن نے انہیں سامسن پر جیت دی، اس لیے وہ اپنے اس دیوتا کے مندر میں اپنی جیت کا جشن منانے جمع ہو گئے۔ اگلے دن وہاں تمام عام و خاص عوام جمع ہو گئی۔ ایسے میں بادشاہ کے حکم میں ان کے سب سے بڑے دشمن سامسن کو زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا گیا۔ محل میں موجود تمام لوگوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ قوم امالیکا فتح کے نشے میں چور اور عیاشیوں میں مصروف تھی۔ بس اور دوسری طرف سامسن نے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگی اور اللہ سے دوبارہ طاقت مانگنے کی دعا مانگی، لہٰذا اللہ نے اس کی سچی توبہ کو قبول کیا اور اچانک سامسن کی طاقت لوٹ آئی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں محل زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس واقعے میں 3000 لوگ مارے گئے۔ سامسن اور دلیلہ کا یہ تاریخی واقعہ عہد نامے قدیم کی کتاب قضا یعنی دا بک آف ججز میں تفصیل سے موجود ہے، جبکہ اسلامی مورخین مثلاً کمال الدین نے اپنی کتاب حیات الحیوان اور احمد ابن یعقوب نے تاریخی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ سامسن اہل کتاب کے لیے ایک عظیم احترام کی کہانی ہے اور ایک خاص خدمت کو انجام دینے کے لیے پاک ٹھہرایا گیا تھا۔ خدا نے سامسن کو بے پناہ طاقت دی تھی اور ساتھ ہی اسے خدا کی اطاعت کرنے کا حکم ملا تھا، لیکن سامسن عورتوں کے فتنوں میں پڑ گیا، لہٰذا خدا نے اس پر سے اپنی برکتیں ہٹا دیں۔ شیطان بھی ہماری کمزوری کو جانتا ہے اور وہ سب سے پہلے انہی کمزوریوں پر حملہ کرتا ہے، اور اگر ہماری زندگی میں بھی ایسی کوئی کمزوری ہے جو خدا سے دور کرتی رہی ہے تو ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ کمزوری کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، جن میں پیسہ، دولت، موبائل، ٹی وی، ٹیلی ویژن، نشہ، گھمنڈ یا لالچ اور اس طرح بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ سامسن کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کے غلام نہ بنیں اور شیطان کو اپنی زندگی میں موقع نہ دیں۔